میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ اپنی زبان مبارک سے امت کو بتلا دیں تمہارے اوپر جتنی بھی تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، تمہارے مزاج کے خلاف کچھ بھی ہے، فرمایا یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جو اس آیت مبارکہ میں بات بتلائی گئی کہ یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ اب بات یہ سمجھنی ہے، یہ بیماری، یہ مصیبت، پریشانی، تکلیف، یعنی ہر وہ چیز جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، جس کو ہم پسند نہیں کرتے، حق تعالی فرماتے ہیں یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ فرمایا ہوا مولانا، اللہ فرماتے میں تمہارا دوست ہوں، اور دوست دوستوں کا فائدہ کیا کرتا ہے، نقصان تھوڑی کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، صرف بات سمجھنے کی ہے۔ تو آج کی جمعہ کی نشست میں انشاءاللہ العزیز یہی بات سمجھاؤں گا کہ یہ بیماری، تکلیف، مصیبت، پریشانی، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہ کریں، یہ دھوکہ دے جائیں گے سب۔ لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، دھوکہ دے جائیں گے۔ یہ دوستیوں پر، تعلقات پر، ان چیزوں پر بھروسہ نہ کریں، وقت آنے پہ ہو سکتا ہے یہ دھوکہ دے جائے، مگر اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے میں اپنے بندے کے بھروسے کو پھر ٹوٹنے بھی نہیں دیتا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ انسانی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ مالی طور پر خسارہ ہے، کاروباری طور پر مندہ ہے، گھاٹا پڑ گیا، نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی مقدمہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ حق تعالی فرماتے ہیں یہ سب میرے حکم سے ہے، اور یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ جس طرح دیکھو کسی کے پیٹ کے اندر اگر کوئی ایسا ناسور، ایسی بیماری ہو جس کا آپریشن ضروری ہو، اور ڈاکٹر کہے کہ بغیر پیٹ پھاڑے تمہاری اس بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، تو آپ اس تکلیف کو بخوشی قبول کرتے ہیں، ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتے ہیں، منت سماجت بھی کرتے ہیں، اور ذہنی طور پر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بڑا ظالم ہے، کوئی نہیں کہتا جناب تم یہ آپریشن نہ کرواؤ، بلکہ تم کہتے ہو کہ اس آپریشن کے بعد مجھے صحت ملے گی، میری یہ تکلیف دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، بخوشی اس تکلیف کو تم برداشت کرتے ہو۔ تو حق تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، وہ تو بندوں کے مزاج کو خوب سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے نا اندر کیا کیا نسور پل رہے ہیں، اندر کون کون سی بیماریاں پل رہی ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ ایک لائن ہے پوری بیماریوں کی۔
تو فرمایا ہم جب ظاہری تکلیف دیں گے نا تو تمہاری ان بیماریوں کا علاج ہوگا، تمہارے اس اندر کا علاج ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں ایک مقام دینا چاہتے ہیں، اور بندہ اپنے عمل سے تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کیونکہ مقام اونچا ہی اتنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس کو کوئی بیماری لگے گی، کوئی پریشانی کا سامنا ہوگا، کوئی تکلیف کا سامنا ہوگا۔ فرمایا کہ بندہ پھر اس کے اوپر صبر کرے گا اور حق تعالی اس کے بدلے اپنے بندے کو جنت میں وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اب اپنے عمل سے تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن کوئی تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، نقصان ہو گیا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی پریشانی ہو گئی، اب اس پہ اس نے صبر کیا تو حق تعالیٰ نے اس بندے کو جنت کا وہ مقام عطا فرما دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے، اگر اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہم تو صرف ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھتے ہیں، بس ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بہاریں ہیں تو بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی تو ہر گلی میں پھر ہر گھر میں 5-7 مفتی ہیں، مفت کے مفتی، واہ جی یہ پکڑا گیا جی، خدا نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ کیسی عجیب سوچ ہے۔ ارے مومن نہیں پکڑا جاتا بھائی، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ جس دن آنکھ کھلے گی اس دن تمہیں پتہ چلے گا، ابھی تو غفلت ہے نا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنی فائدے کی چیزیں تھیں مومن کے لیے، کتنی بہترین چیزیں تھیں تمہارے لیے۔ تو میرے محترم سامعین، مومن کسی حال میں بھی گھاٹے میں نہیں ہے، یہ نفع کے اندر ہی ہے۔ جو بھی اس کو تکلیف پہنچی ہے نفع کے اندر ہے۔ یہ آپ کو وقتی کو پریشانی بھی آئی ہے، آپ کو کیا پتا کہ دھڑا دھڑ آپ کے گناہ صاف ہو رہے ہیں، معافیاں مل رہی ہیں آپ کو، آپ تو صرف دیکھ رہے ہیں یار یہ مجھے تکلیف آ گئی، آپ کو دوسری طرف نہیں پتا کہ آپ کے جنت میں درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، کس مقام پہ پہنچ رہے ہیں آپ۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر حق تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ 2 نمبر لوگ تمہیں گمراہ کریں گے، جی وہ وار چل گیا جی تمہارے اوپر، کالے جادو کا وار۔ کوئی گورا جادو بھی ہوتا ہے، یہ کرتے بھی کالے ہیں، جادو بھی کالا، کرنے والا بھی کافر، کرانے والے بھی کافر، سب دار اسلام سے خارج۔ اللہ کے نبی نے ایسے تو نہیں فرمایا قرب قیامت تم لوگوں کے جنازے پڑھو گے، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرو گے، لیکن فرمایا قیامت کے دن یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ تو میرے محترم سامعین، ایک بندے کا نقصان ہوتا ہے اور اوپر سے ایمان خراب کرنے والے بدبخت آ جاتے ہیں، تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے، اور پھر اتنے ہم کمزور ہیں، بات ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں جی 8-10 جگہ سے حساب کروایا، سب نے کہا تیرے اوپر کالا جادو ہے، جہاں سے بھی حساب کروایا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تو کاتبان وحی کے نام حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، 11 کاتبان وحی ہیں، حساب کرنے والے کتنے ہیں؟ کسی صحابی کا نام ہو، حضور نے ان کو بٹھایا ہوا ہو، کوئی بھی پریشان حال آئے تو تم نے اس کا حساب کرنا ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہیں سے سنا ہو بھی آپ حضور نے بٹھایا ہو کہ بھئی تمہارا کام ہے ان سب کا حساب کرنا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟
کوئی حضور نے تعویذ لکھنے کے لیے 2 صحابی بٹھائے ہوں، تمہارا کام یہ ہے، تم نے بس یہ تعویذ لکھ کے دینے ہیں. اور یہ تعویذات کا جو کاروبار ہے نا جی، جنات کا یہ جو کاروبار ہے بڑا پروفٹیبل ہے. بس اس کے اندر جتنا جھوٹ بولو اتنا ہی اچھا چلتا ہے. بس اور کوئی چیز نہیں چاہیے اس کے اندر، صرف جھوٹ چاہیے. جتنا جھوٹ بولو، جو آئے بے تیرے اوپر جادو ہے، صاحب کیا، قمیض لمبی ہو گئی، دھاگا لمبا ہو گیا، فلاں ہو گیا، بھائی انہیں چکروں میں ڈال کے ہر ایک کو بے وقوف بناؤ. یہ سوتی کپڑا ہے، اس کی خاصیت ہے، اس کو مل کے ذرا دوبارہ پیمائش کرو، تھوڑا سا کمی زیادتی اس میں ہو جاتی ہے. بھائی کرو ڈرامے بیٹھ کر، گمراہ کرو لوگوں کو، تیرے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ساری زندگی وہ ان چیزوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ان کے جادوئی صاحب ختم ہی نہیں ہوتے. چھینک آ گئی، چلو جی اس کا بھی تعویذ لے کے آؤ، بھاگو. آج کوا جو گھر کے اندر بیٹھا ہے بس لگتا ہے کچھ ہوگا. یہ الو جو گھر سے گزر گیا ہے بس کچھ ہونے والا ہے. توہمات اور ان چیزوں کے پیچھے انسان پڑ گیا. اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں، اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ کس کی طرف سے؟ آمنت باللہ، پڑھیے، القدر خیرہ و شرہ. یہ تو آپ کا ایمان ہے. اچھائی کس کی طرف سے؟ تکلیف کس کی طرف سے؟ اگر آپ ڈول گئے تو آپ کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا. آپ اس کا ترجمہ تو پڑھیں، میں ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، سارے پر، اور اس پر بھی ایمان لایا کہ جتنا نفع نقصان وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. والقدر خیرہ، خیر کے فیصلے کس کی طرف سے؟ وشرہ، نقصان کے فیصلے کس کی طرف سے؟ آپ تو اپنے ایمان کے خلاف بات کر رہے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں اس پر. ذاب کرا رہے ہیں جی، وہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے، طوطا فال نکالی جا رہی ہے. جن کو اپنا پتہ نہیں ہے وہ تمہیں تمہارا مستقبل بتا رہے ہیں. اگر کوئی اتنی بڑی وہ چیز ہو تو یہاں دھوپ میں کیوں سڑے؟ وہ جائیں جا کے کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھیں، ان سے مشکلات حل کروا رہے ہیں. کوئی جناب ہاتھ دکھا رہا ہے، یہ ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہیں. کوئی بتا رہا ہے جی آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. یہاں تو پل کا پتہ نہیں ہے، زندہ رہنا ہے یا اگلے جہان جانا ہے. تم ہفتے کی باتیں کر رہے ہو. کل کی خبر کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. یہ سب عقیدے کی کمزوریاں ہیں. اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ کی ذات کے اوپر اپنا اعتماد مضبوط کرو. یہ نفع و نقصان صرف اسی کی طرف سے ہے. جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں یہی تبصرہ ہے. حکومت بہت بری آ گئی اس لیے کاروبار میں خسارہ ہے. اچھا جی، پچھلی بہت اچھی تھی تو پھر کیوں رو رہے تھے؟ اس سے پچھلی کو اس سے بھی اچھی تھی، پھر کیوں رو رہے تھے؟ تو اصل بیماری کی طرف آئیں، اصل کی طرف آئیں. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یہ نحوست ہے جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں حق تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوائی تاکہ اور بھی محبوبیت آ جائے، تمہیں سمجھنا آسان ہو جائے کہ ہمیں ہمارا محبوب بتلا رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو بتلا دیجئے، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ سب ہمارے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ابھی تم دنیا میں نہیں آئے تھے، جو تمہیں نفع ملنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو نقصان ملنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.
فرمایا تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، یہ سب لکھا ہوا ہے، ہمارے علم میں ہے۔ اور آگے فرمایا ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کس پہ بھروسہ کرنا؟ کس پہ بھروسہ؟ دکان پر نہیں، کس پہ بھروسہ؟ زراعت پر نہیں، ملازمت پر نہیں، ان اسباب پر نہیں، کس پہ بھروسہ؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر کہیں ظاہری اسباب ٹوٹیں گے نا، اللہ فرماتے بھروسہ میرے اوپر ہے نا، تو میں تمہاری دنیا خراب نہیں ہونے دوں گا، عزت خراب نہیں ہونے دوں گا، ادھر ڈوبو گے ادھر سے باہر نکل آؤ گے۔ پانی میں انسان ادھر ڈوبتا ہے ادھر سے نکل آتا ہے، میں یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ظاہری طور پر ایک جگہ پہ اگر تم ڈوبتے نظر آؤ گے، ہم 10 جگہ سے تمہیں ابھرتا ہوا دکھا دیں گے، لیکن بھروسہ تو کرو اللہ کی ذات پر۔ بھروسہ تو ہے اپنی عقل پر، بھروسہ تو ہے اپنی چلاکی پر، بھروسہ تو ہے اپنی 2 نمبری پر، اپنے جھوٹ پر، اپنی عقل پر، اپنے بزنس پر، دکان پر، فیکٹری پر۔ فرمایا یہ اسباب ہیں اختیار کرو، ہم نے کو منع نہیں کیا، لیکن بھروسہ کس کی ذات پر؟ صرف اللہ کی ذات پر۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں یہ ہم سے اجازت لے کر آئی ہیں، کوئی اتفاقی نہیں ہوا کچھ بھی، کوئی کسی نے کسی کا کچھ نہیں کیا، نہ کوئی کسی کا رزق بند کر سکتا ہے، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، یہ سب کس کے قبضہ ہے؟ قدرت میں۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو جتنی بھی تکالیف ہیں جس شکل میں بھی ہیں، انسان کے مزاج کے خلاف جو کچھ ہے، فرمایا یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور کوئی 50-50 بھی نہیں ہے کہ چلو آدھا اللہ کا فائدہ ہو اور آدھا ہمارا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی فائدے کی، وہ صرف فائدہ دیتا ہے، لینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا بھی فائدہ نہ ہو، اللہ کا بھی فائدہ نہ ہو اور ایک کام عبث ہو، یعنی لغو فضول ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فضول کام کوئی بھی نہیں کرتے، بے مقصد کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ تو لا محالہ یہی طے ہوا کہ اس میں سب کا سب ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اب چونکہ ہم کمزور ہیں، ظاہرہ دل میں بات تو آتی ہے، ہمیں بیمار کر کے اللہ کا کیا فائدہ، ہمیں کاروبار میں خسارہ دے کے اللہ کا کیا فائدہ، ہمیں پریشان کر کے مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ کا کیا فائدہ؟ اللہ کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے اس میں۔ کیا ہمارا فائدہ ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جب انسان پر تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو گناہ چھوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا مسجد میں نہیں آتے تھے، کوئی مقدمہ بنا، کوئی پریشانی آئی، بیماری آئی تو ٹوپی لے کے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے کبھی خدا کا نام نہیں لیا تھا، آپ وہ 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں۔ بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ تو یہ تھوڑا فائدہ ہوا؟ خدا کا دروازہ نہیں دیکھا تھا 50 سال تک، ٹھوکر لگی تو آ گئے خدا کے دروازے پر، یہ فائدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں خدا کا نام لینے کی توفیق مل گئی۔ اور جتنی تکلیفیں، بیماریاں، مصیبت کوئی چیز بھی آئی ہے نا، فرمایا اس سے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس کی اس کو توبہ کی توفیق نہیں تھی، کبھی ادھر جاتا ہی نہیں تھا، اب وہ اس کے گناہ ختم ہونا شروع ہو گئے، بیماری سے گناہ ختم ہو رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے 3 دن کا بخار بندے کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور جس کو مسلسل کوئی بیماری ہے، حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ہے، اللہ جب بیماری دیتے ہیں
اگر وہ بیماری لمبی ہو جائے اور اس میں اس کی موت آ جائے تو حق تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے. دنیا سے گناہوں سے پاک صاف ہو کے جائے گا. وہ فائدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو خدا سے مانگنے کا ذوق بنتا ہے، دعائیں مانگنے کا ذوق بنتا ہے، دعا کروانے کا بھی ذوق بنتا ہے. ورنہ تو ہمارے جو رج کھانے کی مستیاں ہیں نا، ہم تو دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جو مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے گرمی کا موسم ہے، اتنی لمبی دعا مانگ رہے ہیں. یہ پہنچتا ہے سب کچھ ہم تک، اور الٹے سے ہاتھ یوں تھوڑے سے کر کے بس ادھر دیکھا آمین آمین، چلو جی چلو چلو نکلو جی بھائی یہاں سے. اور جب آتی ہے مصیبت پھر گڑ گڑا کے مانگتا ہے، پھر آنسو بھی نکلتے ہیں اور خدا سے دل بھی جڑتا ہے. کیوں جی مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے تاکہ تم میرے ساتھ جڑ جاؤ. فرمایا تم نے تو دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا، مقصد یہ ہے. تو پھر انسان دعائیں مانگتا ہے، مولا سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتا ہے. تو فرمایا دیکھو یہ بیماری، یہ مصیبت پریشانی دیکھو کیا رنگ لے کے آئی ہے. تو مولا سے کٹا ہوا تھا، مولا سے دور تھا، فرمایا اس بیماری نے تجھے مولا سے جوڑ دیا ہے. مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا ہے. ایک مدت سے جو سلسلہ ٹوٹا ہوا تھا جڑ گیا مولا کے ساتھ. اور یہی تو تیرا کمال ہے کہ تو مولا سے جڑ کے جائے. انتقال تو کافر کا بھی ہوتا ہے، لیکن فرمایا وصال یہ مومن کا ہے جو اپنے مولا کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. اور اگر بیماری اور تکلیف سے انسان دنیا میں ہی مولا سے مل جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے. مرنے کے بعد تو مل ہی جانا ہے، لیکن زندگی میں مولا سے مل گیا. وہ دنیا میں جئیں گے عطائے مولا کے ساتھ اور مر کر جئیں گے لقائے مولا کے ساتھ. اس کی عطا کے ساتھ، اس کے فضل و کرم کے ساتھ دنیا میں جئیں گے، اور برزخ میں عالم بقا میں مولا کے ساتھ ہو کر جئیں گے. اس کا دیدار بھی کریں گے اور جئیں گے بھی وہاں پر. کہو انشاءاللہ. حق تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. دعائیں مانگتا ہے پھر انسان. وہ جو دعا سے کتراتا تھا، جس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے، نماز کے بعد تو بادل نخواستہ مجبوراً ہاتھ اٹھانا پڑے نا جی، بس کو اٹھائے کو نہ اٹھائے، اور اپنی علیحدہ سے کبھی دعا بھی نہیں مانگی. اگر میں آپ سے پوچھوں ہاں بھائی کتنی کی دعائیں ہیں جو نماز کے علاوہ کبھی آپ مانگتے ہیں، وہ رات کو سونے کے وقت مانگی ہو تو شاید جواب نفی کے اندر آئے. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں اور اس کو عطا بھی کرتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. مولا کو تو ناراض کر رکھا ہے. تو میرے محترم سامعین، بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے انسان مولا سے جڑتا ہے، اور اللہ تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے جوڑنا چاہتے ہیں. حق تعالیٰ تو بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. تو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر گڑ گڑاتا ہے، روتا بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدائن تشریف لے گئے تو اب چونکہ پردیسی ہیں، پیسہ ٹکا بھی پاس کوئی نہیں، تو اب خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. پیغمبروں نے خدا سے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. یہ قرآن کریم میں جو ان کے واقعات بیان کیے گئے آپ ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کس موقع پہ کس نبی نے کیسے خدا سے مانگا اور اللہ نے کس طرح ان کی مشکلیں حل کر دی. یہ قرآن کریم کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قانون کی کتاب ہے، قانون کی. موسیٰ علیہ السلام نے دامن پھیلایا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے الہ العالمین، بھوک ہے، بھوک کی شدت ہے، جو بھی عطا کر دیں تیرا محتاج ہوں، جو بھی دے دے. اب تو بھوک نے بھی تڑپا رکھا ہے، کوئی ادھر جاننے والا بھی نہیں، پردیس میں ہوں،
جو بھی عطا کر دے بس فضل کر دے۔ تو پیغمبر کی دعا تھی۔ اب چونکہ ایک دل بھی زخمی ہے جی، پردیس بھی ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہیں جی، اور اوپر سے بھوک کی بھی شدت ہے، فوراً عرش الہی سے ٹکرائی، اور شام سے پہلے شعیب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے داماد بن گئے۔ یہ ہے جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر اندر سے دنیا بھی نکلتی ہے۔ پانی کا گلاس ہے، چائے کا کپ ہے، ٹوٹے تو اندر سے گر جاتی ہے نا۔ تو ہمارے اس دل کے برتن کو تو ہم نے دنیا سے، دنیا کی محبت، حسینوں کی محبت سے بھر رکھا ہے، اور جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو یہ گند اندر سے نکلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل میں ہوتا ہوں۔ کس دل میں؟ ٹوٹے ہوئے دل میں۔ اور فرمایا میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کب سماتے ہیں؟ جب اندر سے گندگی نکل جائے۔ اندر سے کیا نکل جائے؟ آپ کا کوئی مہمان آئے تو آپ اس کو وہیں ٹھہراتے ہیں نا جہاں صاف ستھرا کمرہ ہو، خوشبو ہو، اچھے عمدہ بستر، وہاں ٹھہراتے ہیں۔ تو تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی دل میں آئیں گے نا جس دل میں صفائی ہے۔ اور جہاں تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، دوسروں کے لیے نفرت ہے، حرص ہے، ہوس ہے، دولت کی، حسن کی، عہدے کی، یہ ساری جہاں بیماریاں جمع ہیں، ساری گندگیاں جمع ہیں، وہاں تو پروردگار نہیں آئیں گے نا۔ تو فرمایا جب دل ٹوٹتا ہے نا، دھیان پھر آخرت کی طرف لگتا ہے اور دنیا اندر سے نکلتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے دنیا کی محبت یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ چور چوری کرتا ہے دنیا کی محبت میں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے دنیا کی محبت میں، افسر رشوت لیتا ہے دنیا کی محبت میں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں دنیا کی محبت میں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں دنیا کی محبت میں، کم تولتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں دنیا کی محبت میں۔ فرمایا اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ یہی تو بنیاد ہے۔ اور جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ دنیا کی محبت نکلتی ہے، دھیان آخرت کی طرف لگتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی۔ بیماری کے بعد امید نہیں تھی مولوی صاحب بچنے کی، اللہ نے فضل کیا، دوبارہ زندگی مل گئی۔ اب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، نماز کی طرف آتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اب اس کو خدا سے مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے، مانگتا بھی ہے اور مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اب دل لگتا ہے اس کا مانگنے میں، کیوں جی؟ پھر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اب اس کا دل لگے گا، اب لمبی لمبی دعائیں کرے گا۔ اب تو دوسروں سے بھی کہے گا یار دعا بڑی چھوٹی کراتے ہیں مولوی صاحب، ان کو کہے ذرا تھوڑی سی لمبی کر دیں۔ اب اس کو مانگنے میں مزہ آ رہا ہے کیونکہ وہ مولا سے جڑ گیا ہے۔ اور جب تک جڑا نہیں تھا کبھی دعا مانگی ہی نہیں تھی، کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں دعا صرف تکلیف میں مانگنی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ کوئی بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اور اگر بیماری پریشانی کوئی نہیں تو پھر دعا کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ واہ عجیب سوچ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا نوافل میں کھڑے ہیں اور پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گیا۔ اما جان نے عرض کیا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو جنت سے آئے ہیں، آپ نے جنت میں جانا ہے، اور یہ اتنا کیوں خدا کے دربار میں رو رہے ہو؟ اور اس قدر اتنی لمبی دعائیں، اتنے لمبے نوافل؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا سنو، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیم کو ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے؟ کیا اس نے کوئی اپنے لطف و کرم میں کمی کی ہے جو میں اس کے شکر میں کمی کروں؟ جب اتنا میرے اوپر فضل کیا ہے تو کیوں نہ اس کا شکر ادا کرو۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگوں سے اللہ نے ہم کو بہتر رکھا ہوا ہے۔ کبھی کوئی شکر کا کلمہ، کوئی شکر میں 2 نفل پڑھے ہوں، کوئی شکر میں سجدہ کیا ہو، کوئی شکر میں دعا مانگی ہو، کوئی اللہ کا شکریہ ادا کیا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، عزت سلامت ہے،
رزق سلامت ہے، اپنے وطن میں گھر میں سب کچھ دے رکھا ہے، کبھی ہوئی ہے توفیق؟ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ جس طرح دینا جانتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحت میں مجھے یاد رکھو، تمہاری بیماری میں میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ خوشحالی میں اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو، تمہاری تنگ دستی بدحالی آئے گی تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، بڑی جلدی تمہیں ان تکلیفوں سے نکال دوں گا۔ خوشحالی ہے، نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں، بڑی مصروفیت ہے، مول صاحب آپ کو کیا بتائیں، کسی دینی مجلس کے لیے ٹائم نہیں ہے، آؤ کو دین کی بات سن لو، کو جمعے میں پہلے آ جاؤ، کو ماہانہ بیان میں آ جاؤ، اجی ٹائم نہیں، بڑی مصروف، آپ کو کیا بتائیں، بڑی مصروفیت ہے۔ اور پھر جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ فرماتے اگر تو نے صحت میں مجھے یاد کیا ہوتا نا، تیری بیماری میں میں تجھے یاد رکھتا، خوشحالی میں مجھے یاد رکھا ہوتا، میرا شکر ادا کیا ہوتا، آج تیری تنگ دستی میں تجھے یاد رکھتا اور تجھے جلدی نکالتا یہاں سے۔ ازمائش تو آئے گی تیرے، یہ نہ سمجھنا کہ نہیں آئے گی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم اگر نماز روزے کے پابند ہو جائیں گے تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نہیں، تکلیف دنیا میں آئے گی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے اور میں تمہارا دوست ہوں، اور فرمایا جو تمہارے فائدے میں ہے وہی کروں گا۔ دوستوں کا فائدہ کیا کرتا ہے، یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں۔ تو فرمایا جب تکلیف آتی ہے پھر انسان مولا سے لو لگاتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر اس کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اور اس کے پاس جاتا ہے جو مولا کی معرفت رکھتا ہے، اللہ کا تعلق رکھتا ہے، تاکہ وہ خدا کے سامنے اس کے لیے درخواست کرے۔ تو بتاؤ یہ بیماری نے فائدہ کیا یا نہ کیا؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت